جو عورت کو کمزور کہتا ہے بلا شبہ عورت کی فطرت سے ناواقفیت کا ثبوت دیتا ہے۔ جس کی ایک نگاہ غلط انداز جیسے دیوتا کو بھی مفتو کر لیتی ہو، وہ کمزور کیوں ہو سکتی ہے؟ جن لوگوں نے علم حاصل کیا، نہ کوئی خوبی حاصل کی اور نہ روحانی ترقی کی، وہ صرف نام ہی کے آدمی ہیں، بلکہ دراصل وہ زمین پر بوجھ ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو کسی قوم کو زندگی کے حق سے محروم کر سکے۔ موت کا فرشتہ صرف بدن ختم کرتا ہے، روح ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ جفا کشی اور محنت سے انسان محتاجی سے آزاد ہوتا ہے۔ بادشاہ سے وفاداری اس کی مجلسوں میں شرکت نہیں، بلکہ رزموں میں صف آرائی ہے۔ حقیقی عشق تو وہ ہے جو جذبہ عمل کو اور بھڑکا دے۔ انکساری سے آدمی کو آگے بڑھنے میں مدد ملتی ہے، جبکہ غرور سے آدمی پیچھے رہ جاتا ہے۔ جو شخص ہزار زخم کھانے پر موت سے نہیں ڈرتا، وہ شہنشاہ کو گھوڑے سے اتارنے کی ہمت کرتا ہے۔ ایسا کوئی بھی خیال غلط ہے جس سے لڑنے کا عزم کم ہوتا ہے اور دشمن جیتنے کا یقین نہ ہو۔ ایسا کوئی بھی خیال غلط ہے جس سے لڑنے کا عزم کم ہوتا ہے اور دشمن کو حقیر سمجھا جائے۔ اعلیٰ زندگی کی 4 نشانیاں ہیں: نیک گفتار، نیک کردار، نیک نیت اور نیک صحبت ہونا۔ مصیبتیں اور بیماریاں اتنی خطرناک نہیں ہوتی جتنی کہ بزدلی اور کم ہمتی کی وجہ سے نظر آتی ہیں۔ کوئی اگر تیرے حق میں بدی کرے اور تو کسی کے حق میں نیکی کرے تو دونوں باتوں کو فراموش کر دے۔ ہر ایک نئی چیز اچھی معلوم ہوتی ہے، مگر دوستی جتنی پرانی ہو اتنی ہی عمدہ اور مضبوط تر ہوتی ہے۔ سخی خواہ مفلس ہو، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ بخیل خواہ دولت مند ہو، وہ لوگوں کے دلوں میں عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ خاموشی سب سے زیادہ آسان اور سب سے نفع عبادت ہے۔ جو صرف عقل مند ہی ہے، قابل رحم حالت میں زندگی بسر کرتا ہے۔ جو محبت کرنا نہیں جانتا، اس کا دل بے ایمان ہے۔ بیج کا وہی عنصر فنا ہوتا ہے جو ناقص پلو رکھتا ہے، اور وہی عنصر پودا بنتا ہے جو صالح ہوتا ہے۔ پاگل اور عقل مند دونوں بے زر ہوتے ہیں، صرف نیم پاگل اور نیم عقل مند خطرناک ہوتے ہیں۔ لڑنے کے لیے جمع ہو جائیں اور زندہ رہنے کے لیے بکھر جائیں۔ بیوی کی بد اخلاقی پر صبر کرنا، اس کی ضروریات مہیا کرنا اور راہ شرع پر اس کو قائم رکھنا بہتر عبادت ہے۔ جس بیوی سے تیرے والدین ناراض ہوں، اس کو طلاق دینا خدمت والدین میں داخل ہے۔ علم موت اور مصیبت کے خوف کو یا تو کچل کر رکھ دیتا ہے یا اس پر غلبہ پا لیتا ہے۔ جو راستے علم کی وادی کی طرف جاتے ہیں، وہ زندگی کے حسین ترین راستے ہیں۔ جس بات کو تو اپنے دوست کے روبرو خطاب کرنا پسند نہ کرے، وہ غیبت ہے۔ اپنے تئیں غیبت سے بچو، یعنی ایسا کام نہ کرو کہ لوگ تمہاری غیبت کریں۔ غیبت سننے والا غیبت کرنے والوں میں داخل اور برے کام پر راضی ہونے والا گویا اس کا فاعل ہے۔ فاسق کی برائی کرنا غیبت نہیں۔ برائی سے یاد نہ کرو مردوں کو کہ وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچ چکے ہیں۔ جہاں سورج چڑھتا ہے وہاں رات بھی ضرور ہوتی ہے، مگر جہاں علم کی روشنی ہو وہاں جہالت کا اندھیرا نہیں آ سکتا۔ علم کی عزت مال و دولت کی عزت سے کہیں سوا ہے۔ تجربہ ایک فصیح و اثر انداز واعظ ہے، لیکن افسوس کہ بہت تھوڑے لوگ اس کے واعظ کو توجہ سنتے ہیں۔ نصیحت کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اسے سنو اور سن کر آگے بڑھا دو۔ احسانات سے دبی ہوئی زندگی انسان کے شایان شان نہیں۔ جس دل میں خودداری کی تمنا نہیں، وہ انسان نہیں۔ بے زری انسان کی خودداری کو مفلوج کرتی ہے۔ خوددار لوگ رسوائی والے کام نہیں کرتے۔ انسان کی زبان سے انسان کے دل کی حالت کا پتہ چلتا ہے۔ جیسا بولو گے ویسا ہی لوگ تمہیں سمجھیں گے۔ برا بولو گے لوگ تمہیں برا کہیں گے، اچھا بولے تو لوگ تمہیں اچھا تصور کریں گے۔ جو قومیں بھی قہر و تسلط کے سایہ میں پروان چڑھتی ہیں اور ظلم و ستم کو برداشت کرتی ہیں،
لیکن ہمت رکھتی ہیں وہ کبھی لاچار اور ناکام نہیں ہوا کرتی۔ جو مالدار ہے اس کے لیے تواضع ہے سے بہتر اور کوئی شے نہیں۔ نادار کے لیے حق تعالیٰ سے ثواب و اجر کی امید نہ چھوڑیں، اسی پر بھروسہ کریں اور مالداروں سے استغنا کریں، بلکہ اس کے ساتھ کبر سے پیش آئیں۔ نادان کی دولت مندی گویا ایک مسافر ہے جو سفر کی تیاری کر رہا ہے، اور عقل مند کی ثروت و دولت گویا اس کا ہم نسب بھائی ہے جو اس کی ملاقات کرنے کا خواہش مند ہے۔ توبہ کے ارادے اور آنسوؤں کے نذرانے سے اللہ تعالیٰ کو منایا جا سکتا ہے۔ دکھی انسانیت کی خدمت کی باتیں کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن عملی کام کرنے والے بہت کم۔ اسلام کی تاریخ وہ لوگ کیوں کر بتا سکتے ہیں جنہیں تاریخ تک یاد نہ ہو، صرف باتیں بنانے سے کہیں تاریخ بنا کرتی ہے۔ حسن نظر کے عنوان سے ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی تصویر ہوتی ہے، مگر بیشتر اسے دیکھے بغیر گزر جاتے ہیں۔ زیادہ بیوی کے پاس جانے سے بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ حلال طریقے سے بیوی کے پاس جانے کا ثمر اولاد ہے۔ اگر اولاد زندہ رہے تو انسان اس کی محبت پڑھ کر طرح طرح کے فتنوں اور گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور اگر اولاد نہ رہے تو اس کے غم میں ڈھیر ہو جاتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں جان لیتا کہ فلاں شخص میری غیبت کرتا ہے، تاکہ میں اس دولت سے نواز دیتا، کیونکہ جب اس نے میرے نامہ اعمال میں اپنے نیک اعمال بھیج دیے۔ جو بندہ جو کسی بھی انسان کے دل کو دکھ نہیں دیتا، روز قیامت اس کی قدر و منزلت زیادہ ہوگی۔ غصہ کو پی جانے سے بہتر ہے کہ معاف کر دو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو ہو سکتا ہے تیرے دل میں کینہ جڑ پکڑ لے۔ جو دنیا کے حصول کی خاطر آخرت کی پرواہ نہیں کرتے، آخرت میں ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان کی دنیا ان کی کسی کام نہ آئے گی۔ نیک بندوں کے دلوں میں برے خیالات بھی آتے ہیں، لیکن وہ صرف کچھ دیر ہی رہتے ہیں، پھر وہ ایک آندھی کی طرح چلے جاتے ہیں۔ نیک بندے کبھی بھی برے خیالات کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے۔ جس بندے میں شرم و حیا نہیں ہوتی وہی گناہوں پر دلیر ہوتا ہے۔ جو اثار و قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں وہی مصیبت کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں اور دوسروں کی مدد کے لیے پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ خدا اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ کوئی بھی آدمی ارتکاب جرم کے بعد خوشی سے کوئی بھی لمحہ نہ گزار سکے۔ ہر آدمی اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے ہی پیٹھ پر اٹھاتا ہے۔ جو انسان سخاوت کرتا ہے اسے اللہ خوش ہوتا ہے، اور لوگ بھی اسے بندے سے راضی اور خوش رہتے ہیں۔ تندرستی ایک ایسی نعمت ہے کہ حقیقی معنوں میں اس جیسی اور کوئی نعمت نہیں۔ اولیاء اللہ کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی زمین کہ ہر گندی اور بری چیز اس پر پھینکی جاتی ہے، لیکن اس میں سے ہر قسم کے خوبصورت پھول اور پودے اگ آتے ہیں۔ ہر جسم کا معالجہ 5 طریقوں پر ہے: فاسد مادہ جو کہ سر میں ہے، غرغرہ جو کچھ فہم مادہ میں ہے، قے سے جو کچھ معدے میں ہے، اسہال سے جو کچھ جلد میں ہے، عروق یعنی پسینہ سے اور جو کچھ عروق میں ہے، فسد سے لیکن دل پر جو میل جم چکا ہے اس کا زائل کرنا دشوار ہے۔ اللہ کے راستے پر چلنے والوں کا تقرب انسان کو راستے کی بہت ساری پیچیدگیوں سے بچا دیتا ہے۔ اپنی مصروفیت کا جائزہ لو، کیونکہ آپ کی مصروفیت گمراہی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی مصروفیت عبادت بھی ہو سکتی ہے۔ سرمایہ ہمارا عیب پوش اور منافقت ہماری ستر پوش ہے۔ اللہ تو کیا ہم نے کبھی نصر اللہ سے بھی دریافت نہیں کیا کہ سر کیا ہوتی ہے اور صبا کیا ہوتی ہے، ظلمت کسے کہتے ہیں، ضیاء کسے کہتے ہیں۔ موت ایک ایسا پل ہے جس سے گزر کر ہی دوست سے ملتا ہے۔ جو تمہارے سامنے دوسرے کی عیب جوئی اور غیبت کرے وہ یقیناً دوسرے کے سامنے تمہاری بھی خوب غیبت اور تمہیں برا کہتا ہوگا۔ تم ایک طے شدہ میعاد کے تحت صبح شام گزار رہے ہو،
جس کا علم تم سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ یقین لوگوں نے اپنے موتوں کو دوسروں کے لیے سمجھ رکھا ہے اور اپنے آپ کو بھول گئے ہیں۔